بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان زلمے خلیلزاد کا دورہ افغانستان، عبداللہ سے ملاقات، طالبان امریکہ معاہدے کا جائزہ اور سیاسی حل تلاش کرنے پر تبادلہ خیال۔ ایران کا جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے غیر رسمی مذاکرات سے انکار، امریکہ نے پیشکش ٹھکرائے جانے پر مایوسی کا اظہار کر دیا۔ 12 سال بعد ترکی سے پاکستان کے لیے ٹرین چل پڑی، ٹرین ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے کراچی پہنچے گی۔ کسان مودی سرکار کے سامنے چٹان بن گئے، ٹیکری بارڈر پر تقریب میں ہزاروں خواتین نے شرکت کی۔ امریکہ نے میانمار کی فوجی حکومت کو مزید پابندیوں کی وارننگ دے دی۔ سعودی عرب غیر ملکی ملازمین سے متعلق بڑا اعلان سامنے آ گیا۔ کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال، سلطنت عمان نے اہم فیصلہ کر لیا۔ اماراتی سفیر کی اسرائیل آمد، سفارتی اسناد پیش، اماراتی سفیر 3 دن تک اسرائیل میں قیام کریں گے۔ بھارتی طیارے کی پاکستان میں ہنگامی لینڈنگ۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان زلمے خلیلزاد نے افغانستان کا دورہ کیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد نے افغانستان کی اعلیٰ کونسل کے چیئرمین عبداللہ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دوحہ میں ہونے والے مذاکرات اور طالبان امریکہ معاہدے کا جائزہ لیا گیا، جبکہ مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل تلاش کرنے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے عہدہ سنبھالنے کے بعد امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد کا یہ پہلا دورہ افغانستان ہے۔ زلمے خلیلزاد طالبان نمائندوں سے ملاقات کے لیے قطر بھی جائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے 2015 کے جوہری معاہدے کو بچانے کے لیے امریکہ اور دیگر بڑی طاقتوں کے ساتھ غیر رسمی مذاکرات کے انعقاد کو مسترد کرتے ہوئے واشنگٹن پر زور دیا ہے کہ وہ پہلے اپنی یک طرفہ پابندیاں ختم کریں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے روئٹر کے مطابق ایرانی میڈیا نے وزارت خارجہ کے ترجمان کے حوالے سے کہا ہے کہ امریکہ اور 3 یورپی طاقتوں کے حالیہ اقدامات اور بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایران اس وقت ان ممالک سے غیر رسمی مذاکرات کو مناسب نہیں سمجھتا، جس کی یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے پیشکش کی ہے۔ امریکہ نے پیشکش ٹھکرائے جانے پر مایوسی کا اظہار کیا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ بامقصد سفارتکاری دوبارہ شروع کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور دوسری طاقتوں کے ساتھ مل کر مستقبل کا لاہ عمل طے کریں گے۔ قبل ازیں ایرانی حکام نے کہا تھا کہ تہران ایران یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل کی امریکہ اور معاہدوں کے دیگر فریقین کے ساتھ ایک غیر رسمی پیشکش پر غور کر رہا ہے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 2018 میں جوہری معاہدے سے دستبردار ہونے کے بعد امریکہ نے ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ 12 سال بعد ترکی سے کراچی کے لیے ٹرین چل پڑی، جو ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے کراچی پہنچے گی۔ تفصیلات کے مطابق ترکی سے چلنے والی یہ ٹرین 8,490 کلومیٹر کا طویل فاصلہ طے کرنے کے بعد کراچی پہنچے گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ ترکی اور ایران کے درمیان 4 مارچ سے انٹرنیشنل گڈز ٹرین رواں دواں ہوگی، جبکہ پہلی ٹرین ترکی سے 2 ہفتوں میں 18,490 کلومیٹر کا طویل فاصلہ طے کر کے کراچی پہنچے گی۔ یاد رہے کہ پاکستان ریلوے نے 1 دہائی سے زیادہ عرصے کے بعد بین الاقوامی گڈز ٹرین بحال کی ہے۔ ترکی نے پاکستان آنے والی یہ ٹرین ایران، زاہدان، کوئٹہ اور روہڑی سے گزرتی ہوئی کراچی پہنچے گی، جبکہ پہلی بین الاقوامی ٹرین گھریلو استعمال کا الیکٹرانک سامان ترکی سے درآمد کر کے لا رہی ہے۔ ترکی اور پاکستان کے مابین ٹرین سروس کی بحالی سے دو طرفہ تجارت کو فروغ ملے گا اور دونوں ممالک کی معیشت کو بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ خیال رہے کہ 12 سال قبل پاکستان اور ترکی کے درمیان گڈز ٹرانسپورٹ کے لیے مال گاڑی چلا کرتی تھی، لیکن مختلف وجوہات کی وجہ سے یہ سروس طویل عرصے تک بند رہی اور اب حکومت پاکستان اور ترکی نے دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے اس سروس کو دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کسان مودی سرکار کے سامنے چٹان کی طرح ڈٹ گئے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ کسانوں کی تحریک انگریزوں کے خلاف بھی کامیاب ہوئی تھی، اب بھی مخالفین کو ہرا دیں گے. کاشتکار مودی کے گلے کی ہڈی بن گئے. سنگو ٹیکری اور غازی پور میں کسانوں کے دھرنے جاری ہیں. 1915 میں انگریزوں کے ہاتھوں جان دینے والے کسانوں کی یاد میں ٹیکری بارڈر پر تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں خواتین کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی. مظاہرین کا کہنا ہے کہ اپنی دھرتی کے لیے جان دینے والوں کو یاد کر کے تحریک کا جذبہ بڑھا رہے ہیں. کیا رہے 26 نومبر سے مسلسل جاری دھرنوں کی وجہ سے دلی کے ارد گرد ٹریفک کی روانگی بری طرح متاثر ہے. اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ مودی کی ہٹ درمی کی وجہ سے کسان گھر بار چھوڑ کر یہاں بیٹھنے پر مجبور ہیں. سرکار کو کالے قوانین فوری طور پر واپس لینا چاہیے. خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں. امریکہ نے میانمار کی فوجی حکومت کو مزید پابندیوں کی وارننگ دے دی. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھی میانمار کے خلاف سخت اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا. امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوج مظاہرین پر تشدد سے باز رہے. انہوں نے مزید کہا ہے کہ میانمار میں سویلین حکومت بحال نہ کی گئی اور مظاہرین کی ہلاکتیں بند نہ ہوئی تو امریکہ مزید پابندیاں عائد کر دے گا. دوسری جانب امریکہ نے سلامتی کونسل اجلاس میں میانمار کے خلاف سخت فیصلوں کی سفارشات پیش کی ہیں. خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں. سعودی وزارت بلدیات و دیہی آبادکاری امور نے غیر ملکی ورکرز کی اجتماعی رہائش کے حوالے سے بڑے فیصلے کا اعلان کر دیا. غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی وزارت بلدیات و دیہی آبادکاری امور نے کہا ہے کہ جہاں کارکنان رہائش پذیر ہوں وہاں مقرر ضوابط کی خلاف ورزی ہوئی تو چھاپے اور جرمانے ہوں گے. ورکرز کی اجتماعی رہائش کے لیے 4 شرائط طے کی گئی ہیں. قواعد و ضوابط کے تحت اجتماعی رہائش میں ہر 5 فرد کے لیے کم از کم ایک ٹوائلٹ لازمی ہوگا. اس طرح یہ بھی شرط رکھی گئی ہے کہ ہر بیڈ روم میں ایک بستر سے دوسرے بستر کے درمیان کم از کم 4 میٹر کا فاصلہ ہونا ضروری ہے. باورچی خانے میں تازہ ہوا کی فراہمی کا بھی بندوبست ہونا لازم ہے. خیال رہے کہ رہائشی مقامات پر کیڑے مکوڑوں کو مارنے والی ادویات کے چھڑکاؤ کا انتظام، صفائی ستھرائی، مرمت اور اصلاح بھی شرائط کا حصہ ہیں. ان پابندیوں پر عمل نہ کرنے پر سخت کارروائی کی جائے گی. خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں. سلطنت عمان نے پورے ملک میں تمام دکانیں، ریستوران اور تجارتی سرگرمیاں رات 8 بجے سے صبح 5 بجے تک بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا. غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سلطنت عمان نے فیصلہ کرونا وائرس کے پیش نظر کیا ہے. فیصلے پر عمل درآمد جمعرات 4 مارچ سے ہفتہ 20 مارچ کی صبح تک ہوگا. عمانی حکومت کا مزید کہنا ہے کہ بندش کا فیصلہ ریستورانوں، قہوہ خانوں، ہوم ڈلیوری سروس پر بھی لاگو ہوگا. پابندی سے پیٹرول پمپس، ہسپتال، ہیلتھ سینٹر اور نجی فارمیسیاں مستثنی ہوں گی. اور کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں. اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کے بعد متحدہ عرب امارات کا اسرائیل کے لیے متعین سفیر اسرائیل پہنچ گئے، جہاں انہوں نے اسرائیلی وزارت خارجہ میں اپنی اسناد پیش کی. اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزارت خارجہ نے اماراتی سفیر کی آمد کا خیر مقدم کیا. متحدہ عرب امارات کے سفیر نے اسرائیلی صدر کو بھی سفارتی اسناد پیش کی. اماراتی سفیر جلد اسرائیلی وزیر خارجہ سے بھی اہم ملاقات کریں گے. عرب میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق اماراتی سفیر 3 دن تک اسرائیل میں قیام کریں گے. خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں. بھارتی ایئر لائن انڈیگو کے طیارے نے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی. بھارتی پرواز نے شارجہ سے لکھنؤ سفر کے دوران کراچی ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی. پرواز کو مسافر کی طبیعت خراب ہونے پر ہنگامی بنیادوں پر کراچی ایئرپورٹ پر اتارا گیا ہے. بھارتی شہری لکھنؤ جانے والی انڈیگو ایئر لائن کی فلائٹ نمبر IGO 1412 صبح 4 بجے ایران کے راستے پاکستانی حدود میں داخل ہوئی تو جہاز میں سوار ایک مسافر کی طبیعت خراب ہو گئی. سول ایویشن ذرائع کے مطابق بھارتی شہری کو دل میں تکلیف کے باعث ایئر لائن انڈیگو کے طیارے کو پاکستان میں اتارا گیا. کپتان کی جانب سے پاکستان ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا گیا اور انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر جہاز کو کراچی ایئرپورٹ اتارنے کی اجازت مانگی گئی.
جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرمی پائندہ باد.